اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر اور اپنی طرف سے محنت کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں اور مصیبت کے ٹل جانے اور کام کے پورا ہو جانے کا انتظار کرتے رہیں، بلکہ حقیقی توکل یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے بقدر مکمل کوشش کریں، محنت کریں، اسباب کو بھی اختیار کریں اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اطمینان کے ساتھ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین آپ سے براہ راست کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، یہ کیا ہی بہترین راحت کا ذریعہ ہے اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ جانیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ ہر حال میں خیر کا معاملہ ہی ہوگا، چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ لہٰذا افسوس نہ کریں، مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں، بلکہ کام کریں، محنت کریں، اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کریں اور دعا کریں اور پھر کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے قریب پہنچے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے جو ہے فرعون ہے اور اس کا لشکر ہے، اس وقت جو ہے بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ بھئی اب تو ہم پکڑے جائیں گے، یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو اب پکڑے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ انہوں نے کیا کہا؟ ان ربی سیہدین، نہیں، یقیناً میرا رب ابھی ہمیں راستہ دکھائے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ کو ابھی نہیں معلوم ہے کہ کیا راستہ ہوگا، لیکن اللہ پر ایمان ایسا ہے، ایسا توکل ہے، ظاہر نبی ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے پاس سے نکلے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ان ربی سیہدین، وہاں پہ یہ نہیں کہا ان اللہ سیہدین کہ اللہ مجھے راستہ دکھائے گا، کیا کہا؟ ان ربی سیہدین، یقیناً میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اب یہاں پہ لفظ رب حضرت موسیٰ نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی صفت ربوبیت کو انہوں نے یاد کیا کہ رب کہتے ہی ہیں اس ذات کو جو ایک حال سے دوسرے حال تک گریجولی آگے آگے بڑھاتا ہوا پہنچاتا رہے، یہاں تک کہ کمال تک، حد کمال تک، منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان ربی سیہدین کہہ کر یہ اشارہ کیا کہ جس اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا فرعون کے شہر سے نکلنے کے لیے، اور جو اللہ ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے، وہ آدھے راستے میں ہمیں نہیں چھوڑے گا، بلکہ یقیناً وہ ہمیں راستہ دکھائے گا اور حد کمال تک یعنی منزل تک پہنچا کر رہے گا۔ لیکن صرف 313 تھے، پھر بھی مقابلہ کیا، ہتھیار کی کمی، سواریوں کی کمی، پھر بھی مقابلہ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ مومنین کی نظر اللہ کی قدرت پر ہوتی ہے، مومنین کی نظر اللہ پر ہے، مومنین کی نظر یہ یوروپ کے ہتھیاروں پر نہیں ہے، مومنین کی نظر ان کے ڈیفنس سسٹم پہ نہیں ہوتی، مومنین کی نظر دنیا کی طاقتوں پہ نہیں ہوتی، مومنین کی نظر اللہ کی طاقت پہ ہوتی۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم تعداد اور اسباب کی بنیاد پہ کبھی نہیں جیتے، ہم جیتے تو اپنے ایمان اور توکل کی بنیاد پہ جیتے ہیں، ہم جیتے ہیں تو دین اسلام کی بنیاد پہ جیتے ہیں۔